السلام علیکم، ویلکم ٹو کارٹون کڈس ٹی وی۔ آج آپ کو جو میں کہانی سنانے لگی ہوں اس کا نام ہے پری کا تحفہ۔ وہ ایک سنہری شام تھی جب شہزادی عنایا، شہزادی سونیا اور ان کی پکی سہیلی شمائلہ سب محل کے باغیچے میں خوشگوار موسم کا مزہ لے رہی تھیں۔ شہزادی عنایا اور سونیا دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ بچپن سے ہی ان کی ایک ہی دوست تھی جو ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا نام شمائلہ تھا۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ اس شام وہ باغیچے میں بیٹھی مختلف موضوعات پر باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک ایک خوبصورت پرندہ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر گرا۔ ان تینوں نے جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو زخمی ہے۔ انہوں نے پرندے کی مرہم پٹی اور اس کے لیے چھوٹا سا گھونسلہ بنا دیا تاکہ وہ اس میں آرام سے رہ سکے۔ پرندہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سب بہت خوش تھیں۔ انہوں نے پرندے کے سر پر نرمی سے باری باری ہاتھ پھیرا تو وہ اچانک ایک خوبصورت پری کی شکل میں بدل گیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہوئی، مگر پری نے انہیں کہا کہ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی جس کے بدلے وہ ان کو تحفہ دینا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنی ایک چھڑی گھمائی تو اس کے ہاتھ میں ایک لال پوٹلی نمودار ہو گئی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس سے 3 خوبصورت چمکتی دمکتی ہیرے کی انگوٹھیاں نکلی جو اس نے ان تینوں میں تقسیم کر دیں اور کہا کہ جب بھی کبھی مدد کی ضرورت ہو تو انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں کس کے بند کر لینا، تو میں فوراً مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گی۔ وہ تینوں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اس طرح تو اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، تو انہوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور واپس محل چلی گئیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور تینوں پکی سہیلیاں 21 سال کی ہو گئیں تو ان کے والدین کو ان کی فکر ستانے لگی۔ فکر کیوں نہ ہوتی، کیونکہ ان کے ملک کا رواج کچھ یوں تھا کہ اگر کسی لڑکی کی عمر 21 سال کی عمر تک شادی نہیں ہوئی تو اسے 1 سال تک ملک کے سب سے پرانے جنگل میں، جہاں ہر طرح کا جانور اور ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پائے جاتے تھے، وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہاں وہ اپنے گھر کا کوئی سامان بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ سب اسی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک چند آدمی آئے جو زبردستی شہزادی سونیا اور عنایا کو ان کی سہیلی شمائلہ کے ساتھ جنگل تک لے گئے۔ وہ تینوں الگ الگ سمتوں میں جائیں گی اور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں گی تاکہ اس جنگل سے باہر نکل سکیں۔ آخر تینوں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شہزادی عنایا کو شدت سے پیاس لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں پانی کہاں ڈھونڈوں گی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو جب چاہے پری کو بلا سکتی ہے، تو اس نے فوراً اپنی انگوٹھی اتار کر اپنی مٹھی میں کس کر پکڑی تو ایک زوردار جھٹکا ہوا اور پری وہاں آ گئی اور اس نے شہزادی عنایا سے پوچھا کیا کام ہے، تو عنایا نے اسے سب کچھ بتایا۔ پھر پری نے مسکرا کر عنایا کی طرف دیکھا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادی سونیا ایک پیڑ کے پاس آ کر رکی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسا ہی کچھ شمائلہ کے ساتھ ہوا۔ اچانک شمائلہ اور سونیا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی عنایا کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ لوگ جنگل کے بجائے اپنے محل میں ایک کمرے میں تھے۔ ان دونوں نے حیرت سے عنایا کی طرف دیکھا اور تو اس نے اس کو بتایا کہ اس نے پری سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں کو اس کے پاس لے کر آئے اور پھر انہیں چپکے سے محل پہ کسی کونے کے کمرے میں چھوڑ دے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو، اور دونوں سونیا اور شمائلہ کو بھی اس بات کا علم نہ ہو۔
ورنہ وہ ڈر جائیں گی، کیونکہ سونیا اور شمیلہ جادو اور پریوں سے ڈرتی تھی۔ پھر پری مزے مزے کے کھانے لے کر حاضر ہوئی۔ اس وقت سونیا اور شمیلہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ پھر عنایا نے پری سے کہا کہ ملک کے اس رواج کو ختم کر دیا جائے، تو پری نے ان کے حکم پر اس ملک کا رواج یہ ختم کر دیا اور پھر سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانے سے ہماری آنے والی ساری کہانیاں سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔